اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے یقین و ہدایت کے نور پر ہے، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو کر سخت ہو گئے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ اللہ نے سب سے اچھی کتاب نازل فرمائی جو شروع سے آخر تک حسن و خوبی میں ایک جیسی ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان عظیم لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کے وقت نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ تو کیا وہ شخص جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو ڈھال بنائے گا اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھو۔ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ان کفار مکہ سے پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہ تھی۔ فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ تو اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب عذابوں سے بڑا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ جانتے اور ایمان لے آتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون۔ ہم نے انہیں عربی زبان کا فصیح و بلیغ بے عیب قرآن عطا فرمایا تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک ایسے غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جس میں سخت اختلاف رکھنے والے کئی آقا شریک ہیں، اور ایک ایسا غلام ہے جو پورا ایک ہی آقا کی ملکیت میں ہے، کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان
إنك ميت وإنهم ميتون۔ اے حبیب بے شک آپ کو انتقال فرمانا ہے اور ان کافروں کو بھی مرنا ہے۔ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ پھر اے لوگو تم قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے حقوق کے لیے آپس میں جھگڑو گے، یعنی قتل وغیرہ کے بارے میں۔